بہن کی رخصتی بڑا سخت وقت ہوتا ہے جب بہن گھر سے ودا ہو کر جاتی ہے۔ آنکھوں سے آنسو کسی موتی کی لڑی کی طرح بہتے ہیں، دل دھڑکنا بھول جاتا ہے جب بہن شادی کر کے جاتی ہے۔ تب بچپن سے لے کر اس وقت تک کا ہر ایک پل، ہر ایک بات یاد آ جاتی ہے۔ وہ لڑائی جھگڑے، وہ ذرا ذرا سی بات پر روٹھنا منانا، وہ ایک دوسرے کے کان کھینچنا، وہ بنا مطلب کے ایک دوسرے کی شکایتیں امی ابو کو لگانا۔ جب اس کو ڈانٹ پڑنی، ہونٹ تو بند پر آنکھوں کے اشارے سے بولنا کہ اچھا ہوا اور پڑھنی چاہیے، پھر دل ہی دل میں خوش ہونا، پھر ناراض۔ شام کو اس کی پسند کی کھانے والی چیز لا کر اسے منانا۔ ایک بہن جب تک وہ گھر میں ہوتی ہے تب تک زیادہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب اس کی بات طے ہو جائے اور پھر لڑکے والوں کو تاریخ دے دی جائے تو بس ایک ایک دن کاٹنا بڑا کٹھن ہو جاتا ہے۔ یہ سوچتے ہی کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ کچھ دنوں بعد وہ اس گھر سے رخصت ہو جائے گی۔ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پاس بٹھا بٹھا کر ایسے ہی فضول کی باتیں کرنا، بار بار چائے بنوا کر رات کو دیر تک جاگ کر پرانی باتیں کرنا، امی کی، پاپا کی، پرانے دنوں کی۔ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ ایک ہفتے بعد پیا دیس دار ہو جائے گی۔ بہنیں تو گھر کی رونق، گھر کی لاڈلی ہوتی ہیں۔ اگر گھر میں 10 لڑکے ہوں لیکن بہن نہ ہو تو وہ گھر گویا ایک قبرستان کا منظر ہوتا ہے۔ مگر صرف ایک بہن کی موجودگی سے زندگی گویا مسکرانے لگتی ہے۔ ایک عجیب رونق اور چہل پہل محسوس ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی شرارتیں اور چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کرنے والیاں، بھائیوں کی پریشانی پر پریشان اور خوشی پر خوش ہونے والیاں۔ اور پھر وہ دن بھی آیا کہ اس کو رخصت کر کے خالی ہاتھ ہلاتے گھر آ گئی کہ گویا جیسے کبھی کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔ گھر میں اب اس کی چھوٹی موٹی چیزیں، رخصتی کے بعد کھونٹی پر لٹکا میلا دوپٹہ، ٹیبل پر رکھے پرانے ہیئر بینڈ اور کلپس، بیڈ پر رکھے ٹیڈی بیئرز، ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی کچھ پرانی چوڑیاں۔ بہت چھوٹی سی عمر میں گھر کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی بڑھتی ہوئی ایک ایک چیز، کچن کی الماریوں میں سلیقے سے جمے مسالوں کے ڈبے، ریکس میں لگے برتن، گھر کی صفائی سے لے کر کپڑے دھونے، برتنوں کی صفائی تک، کام والی ماسی کے پیچھے پیچھے شوق سے لیے ہوئے خوبصورت چینی اور شیشے کے برتن، اور اس کے ہاتھ کے شیشے کی الماریوں میں جمے ہوئے گلدانوں سے آرائشی پھول، گھر کی سجاوٹ اور دیکھ بھال کے لیے لیا گیا تمام سامان جو وقتاً فوقتاً لاتی رہتی تھی، گھر کے سودے کے لیے دی ہوئی پرچی جو ابھی تک میری جینس کی پچھلی جیب میں پڑی تھی۔ گھر کی ہر دیوار سے بس اس کی آوازیں آتی تھیں، جیسے ابھی کچن سے نکل کر پوچھے گی کہ بھائی چائے بناؤں؟ نہ جانے کب یہ چھوٹی چھوٹی فراقیں پہننے والی، پونی باندھے پورے گھر میں ناچتی گاتی پھرنے والی گڑیاں ایک دم سے اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، جن کے لیے آئس کریم، چاکلیٹس اور ٹافیاں لاتے ہیں۔ اچانک ان کا جہیز تیار ہونے لگتا ہے، جاتے جاتے بھی پورا گھر سنبھال کر جاتی ہیں۔ بھائی یہ چیز وہاں رکھتی ہے اور وہ چیز یہاں رکھتی ہے، ماچسوں کا پیکٹ اوپر والے خانے میں ہے، یہ دھوبی کے کپڑوں کی پرچی ہے، چادریں اور تولیے گن لینا، ماسی سے کہہ دیا ہے کہ دوپہر میں جلدی آ کر کھانا بنا جایا کرے گی۔ سچ پوچھو تو بہن کے جانے کے بعد گھر گھر ہی نہیں رہتا، لیکن بس یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ پاک سب کی بہنوں بیٹیوں کو آباد رکھے، سکھی رکھے، ان کو ہر خوشی دے، زندگی میں سکون دے، سب کے نصیب اچھے کرے، آمین۔